السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت عبادہ بن صامت کا میں ذکر کر رہا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا. ان کے بارے میں مزید واقعات اور روایات بیان کرتا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کے کہنے پر اس کے حلیف قبیلہ بنو قینقاع نے مسلمانوں سے جنگ کی تو حضرت عبادہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح ان کے حلیف تھے اور لیکن اس جنگ کی حالت کی وجہ سے یہ اس قبیلے سے الگ ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے حلیف ہونے سے بری ہو گئے. لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو دوست نہ پکڑو، وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہو رہے گا، لیکن اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں یہ واضح کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی کسی عیسائی یا یہودی کو فائدہ پہنچانے والی بات نہیں کرنی، ان سے تعلقات نہیں رکھنے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی جو تمہارے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں ان سے دوستیاں نہ کرو، ورنہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نیکی اور عدل سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے یا تمہیں گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے، چاہے وہ کافر ہیں یا یہود و نصارہ میں سے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ يحب المقسطین. اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملوں میں قتال نہیں کیا اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ. یقیناً اللہ
انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس یہاں جو وعدے کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے پہلی آیت میں کہ کمزوری اور خوف اور بزدلی کی وجہ سے غیر مسلموں سے تعلقات نہیں رکھنے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اور اپنی ایمانی حالت کو بہتر کرو گے تو خدا تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں بدقسمتی سے مسلمان حکومتیں مدد کے لیے انہی غیر لوگوں کی گودوں میں گر رہی ہیں اور ان سے خوفزدہ بھی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکل رہا ہے ہر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے خلاف غیروں سے مدد لینے کی وجہ سے کہ یہی لوگ پھر اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان حکومتوں کو بھی عقل دے۔ جو واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنو قینقاع نے جب جنگ کی تو اس کے بعد وہ بہرحال ان کو گھیراؤ کیا گیا، جنگ ہوئی اور وہ شکست کھائی انہوں نے۔ سید خاتم النبیین میں اس واقعے کا مختلف طریقوں سے جو ذکر کیا گیا ہے اس طرح ہے کہ اس جنگ کے بعد جب ان کی شکست ہوئی بنو قینقاع کی تو ان کو جلا وطنی کا حکم دیا گیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے سر و سامانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے، تو مدینہ کے یہودیوں کی مخفی آتش حسد جو تھی وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا لوک جھونک شروع کر دی، مجلسوں میں برملا طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں گے کس طرح لڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قسم کے الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو، اور وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے۔ اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہود نے صرف یہ عام دھمکی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے شروع کر دیے تھے، کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن برا جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جائے، یعنی آپ رات کے وقت تشریف لائیں جنازے کے لیے اور یہود کو موقع ملے آپ پر حملہ کرنے کا۔ بہرحال جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی، اور کیونکہ مدینہ کے یہود میں بنو قینقاع سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی طرف سے عہد شکنی ہوئی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملا طور پر بغض اور حسد کا اظہار کیا۔
اور عہد و پیمان کو توڑ دیا، مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے متحد ہر طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو یہود کے ساتھ ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے حضرت موسیٰ کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی۔ صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل بیان کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی، تنبیہ کی کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے پھرو۔ اور پھر آپ نے موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی، مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے، نرمی کے سلوک کے، شفقت کے سلوک کے، یہودی اپنی شرارت پر ترقی کرتے گئے اور بالآخر یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی جو دلی عداوت تھی ان کے سینوں میں سما نہ سکی اور وہیں نہ رہ سکی بلکہ باہر نکل آئی۔ اور یہ اس طرح پہ ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی۔ بعض شریر یہودیوں نے جو اس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت اور باشانہ طریقے پر چھیڑا اور خود دکاندار نے یہ شرارت کی کہ عورت کے تہبند کے نیچے ایک کونے کو اس کی بے خبری میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانگ دیا۔ کچھ چیز ہک ہوگا کہ لگا ہوا یا کانٹا ہوگا یا کوئی چیز پڑی ہوگی، اس سے اس کو کپڑا اس کا وہاں ٹانگ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو ننگی ہو گئی، کپڑا اتر گیا۔ اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہکا لگایا اور ہنسنے لگے۔ مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہیے۔ اتفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا، وہ لپک کے موقع پر پہنچا اور پھر وہاں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہودی دکاندار مارا گیا جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں، حملہ کر دیا انہوں نے اور وہ غیور مسلمان وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو پھر ان کو بھی غیرت قومی بھڑکی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو جمع کر کے کہا کہ یہ طریق اچھا نہیں، تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ سارے افسوس کرتے، ندامت کرتے، شرمندگی کا احساس کرتے اور معافی کے طلب مانگنے والے بنتے، انہوں نے سامنے سے نہایت ہی تکبر سے متمردانہ جواب دی اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال ناچار آپ صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پریشان ہوتے۔ جب وہاں وسلم گئے صحابہ کو لے کر تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا زیادتی، اس پر پریشان ہوتے اور صلح کی طرف قدم بڑھاتے،
مگر وہ سامنے سے جنگ پہ آمادہ ہو گئے۔ بہرحال جنگ کا اعلان ہو گیا اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک یہ بھی طریق ہوتا تھا کہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور فریق مخالف قلعوں کا محاصرہ کر لیتا تھا۔ جو حملہ آور ہوتا تھا قلعے کا محاصرہ کرتا تھا، گھیر لیتا تھا اسے۔ موقع پر گاہے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے، حتیٰ کہ یا تو محاصرہ کرنے والی فوج قلعے پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی، جو گھیراؤ کیا ہوتا تھا وہ ختم کر دیتی تھی اور چلی جاتی تھی، اور یہ پھر جو قلعے کے اندر کے لوگ ہوتے تھے، معصورین جو تھے، ان کی فتح سمجھی جاتی تھی کہ ان کو فتح ہو گئی۔ اور یا پھر یہ ہوتا تھا کہ معصورین جو اندر تھے قلعے کے، جو معصور ہوئے وہ مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی بنو قینقاع نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، قلعے کے ارد گرد سے گھیر لیا اور 15 دن تک برابر محاصرہ جاری رہا۔ آخر جب بنو قینقاع کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے، مگر ان کی جانوں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرما لیا، کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے۔ ایسی صورت میں جو موسوی شریعت ہے تو رات تو یہ کہتی ہے لوگ قتل کر دیے جائیں، اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا، مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے، ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی، ابتدا تھی، لیکن دوسری طرف ایسے بد عہد اور معاند قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہیں تھا، یعنی بغل میں سانپ پالا ہوا ہے، آستین میں سانپ پالنے کے برابر تھا، خصوصاً جب اوس اور خزرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا، اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو قینقاع مدینے سے چلے جائیں۔ یہ سزا ان کے جرم کے مقابل میں اور اس کے علاوہ اس زمانے کے حالات کو مربوط رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی، اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کا پہلو مد نظر تھا۔ مقصود یہ تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے، ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک، یہ لکھتے ہیں بشیر احمد صاحب، کہ ان کے نزدیک تو نقل مکانی کوئی بڑی بات نہیں تھی، پھرتے رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے، خصوصاً جب کسی قبیلے کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں، جیسا کہ بنو قینقاع کی نہیں تھیں، ان کی جائیدادیں تو نہیں تھیں، پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن و امان کے ساتھ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ بنو قینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف چلے گئے۔ ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن صامت کے سپرد فرمایا، جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے صحابی کا، جو ان کے حلیفوں میں سے تھے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت چند منزل تک بنو قینقاع کے ساتھ گئے اور پھر انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف جنگی آلات تھے یا جو ان کے پیشہ تھا اس پہ مشتمل آلات تھے۔
اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مسلمانوں نے غنیمت میں لی ہو۔ اس کے بارے میں سیرت الحلبیہ میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یہود کو مدینہ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کو جلا وطن کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت کے سپرد فرمائی اور یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ چنانچہ یہودی 3 دن بعد مدینہ کو خیر بات کہہ کر چلے گئے۔ اس سے پہلے یہودیوں نے حضرت عبادہ بن صامت سے درخواست کی تھی کہ ان کو 3 دن کی جو مہلت دی گئی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، مگر حضرت عبادہ نے کہا کہ نہیں، 1 منٹ بھی تمہیں مہلت نہیں دی جا سکتی، بڑھائی نہیں جا سکتی۔ پھر حضرت عبادہ نے اپنی نگرانی میں ان کو جلا وطن کیا اور یہ لوگ ملک شام کی ایک بستی کے میدانوں میں جا بسے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے بہت ساری دوسری روایات بھی مروی ہیں حدیثوں کی۔ ان کے ایک روایت ان سے یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، اس لیے مہاجرین میں سے کوئی آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن سکھانے کے لیے ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے تھے، ان کو لے جاؤ اور قرآن سکھاؤ، دینی تعلیم کی سکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میرے سپرد کیا، وہ میرے ساتھ گھر میں رہتا تھا اور میں اسے اپنے گھر والوں کے کھانے میں شریک کرتا تھا، اسے قرآن پڑھاتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے لگا تو اس نے خیال کیا کہ اس پر میرا حق بنتا ہے، یعنی اس رہنے کی وجہ سے اور اتنی خدمت کی وجہ سے اور قرآن سکھانے کی وجہ سے میرا حق بن جاتا ہے اس کے اوپر کچھ۔ چنانچہ اس وجہ سے اس نے مجھے ایک کمان ہدیتاً پیش کی، تیر کمان کی کمان تحفتاً پیش کی، اور کہتے ہیں کہ وہ ایسی اعلیٰ قسم کی کمان تھی کہ اس سے عمدہ لکڑی اور نرمی میں اس سے بہترین کمان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ اس طرح وہ مجھے تحفہ دے کے گیا ہے کمان۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کندھوں کے درمیان ایک انگارہ ہے جو تم نے لٹکایا ہے، یعنی یہ تحفہ تم جو لے رہے ہو یہ اس لیے دے کے گیا ہے کہ تم نے اسے قرآن پڑھایا ہے، اور یہ طرح تم نے آگ لی ہے جو اپنے کندھوں میں لٹکا رہے ہو۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ میں نے اہل صفہ میں سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے میرے پاس ہدیہ میں کمان بھیجی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی مال تو ہے نہیں، کوئی ایسی نقد چیز تو ہے نہیں ہے، سونا چاندی تو ہے نہیں، نہ کوئی کرنسی ہے، اور میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا۔ ایک کمان ہی ہے نا، کام آئے گی میری، اگر کبھی جہاد کا موقع ملا تو تیر اندازی کام آئے گی، اللہ کے راستے میں استعمال ہونی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم آگ کا طوق پہننا پسند کرتے ہو تو اسے قبول کر لو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ آگ کا ایک طوق تمہارے گلے میں پہنایا جائے تو ٹھیک ہے، لے لو۔ شارحین نے اس روایت سے، دونوں یہ روایتیں جو ہیں ایک ہی طرح کی ہیں، مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، یہ استدلال کیا ہے کہ گویا قرآن پڑھانے کی اجرت کے طور پر کمان تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ بس وہ لوگ
جو انفرادی طور پر قرآن کریم پڑھانے کو ذریعہ آمد بنا لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ حضرت راشد بن حبیش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے۔ جبکہ وہ بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون لوگ ہیں؟ تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت کے شہید کون لوگ ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبادہ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے سہارا دے کے بٹھا دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو بٹھایا تو حضرت عبادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سوال کیا ہے کہ شہید کون لوگ ہیں، تو جو بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے والا اور ثواب کی نیت رکھنے والا ہو وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف اتنا ہی ہے تو اس طرح تو پھر میری امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے لیے کہ راستے میں قتل ہو جانا شہادت ہے، تعاون کی وجہ سے مر جانا بھی شہادت ہے۔ جو ایک وبا پھیلی اگر اس میں مومن بھی اسی وجہ سے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ کامل اچھے مومن ہیں تو وہ ایسی صورت میں شہادت ہے۔ پھر پانی میں غرق ہو جانا بھی شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنا بھی شہادت ہے۔ اور نفاس کی حالت میں ہم نے فرمایا کہ نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کو اس کا بچہ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی ایسی عورت جو بچے کی پیدائش کے وقت خون بہنے کی وجہ سے مر جاتی ہے، یا اس عرصے میں نفاس کی حالت تو 40 دن تک رہتی ہے، اس عرصے میں بھی وہ اس وجہ سے کمزوری کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کی وجہ سے، اور اسی حالت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اسے بھی اس کا بچہ کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، یعنی بچہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ صحیح بخاری میں درج جو روایت ہے میں نے بیان کی ہے، اس سے ملتی جلتی روایت ایک ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ اب یہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو طاعون ایک نشان کی صورت میں بتایا گیا تھا۔ اب اس کے لیے یہ نشانی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لوگ جو ماننے والے ہیں، صحیح ایمان لانے والے ہیں، ان کو اوپر اس کا حملہ نہیں ہوگا، اس لیے یہاں ایک بالکل اور صورت بن جاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر اگر وبا پھیلی ہوئی ہے اور ایک مومن ہے اور کامل مومن ہے، وہ اس وجہ سے اگر مرتا ہے تو آنسر نے فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اسماعیل بن عبید انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھے جب ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہم نے آپ سے چستی اور سستی، ہر حال میں بات سننے اور ماننے، اور خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرنے پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق صحیح بات کہنے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر ان کی مدد کرنے، اور اپنی جانوں اور اپنے بیوی بچوں کی خاطر آپ کی حفاظت کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔ یہ تمام ساری باتیں ایسی تھیں جن پہ ہم نے بیعت کی تھی، جس کے عوض ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بس یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جس پر ہم نے بیعت کی،
جو اسے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ جو ان شرائط کو جس پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیعت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ حضرت عبادہ بن صامت کی وجہ سے شام اور اہل شام میرے خلاف شہرت برپا کر رہے ہیں، اب یا تو آپ عبادہ کو پاس بلا لیں یا پھر ان کے اور شام کے درمیان سے میں ہٹ جاتا ہوں، یعنی میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حضرت عثمان نے لکھا کہ آپ حضرت عبادہ کو سوار کروا کے مدینہ منورہ ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے انہیں روانہ کر دیا اور مدینہ منورہ وہ پہنچ گئے۔ حضرت عثمان کے پاس ان کے گھر چلے گئے حضرت عبادہ، جہاں سوائے ایک آدمی کے اگلے پچھلے میں سے کوئی نہ تھا، یعنی کہ جس نے صحابہ کو پایا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو مکان کے کونے میں بیٹھے ہوئے پایا، پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے عبادہ بن صامت، آپ کا اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عبادہ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حکمران ہوں گے جو تمہیں ایسے کاموں کی پہچان کرائیں گے جنہیں تم ناپسند کرتے ہوگے، اور ایسے کاموں کو ناپسند کروائیں گے جنہیں تم اچھا سمجھتے ہوگے۔ سو جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں، بس تم اپنے رب کی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ بعض مسائل ہیں جو اختلاف ہو سکتا ہے ان میں۔ حضرت امیر معاویہ اور عبادہ بن صامت کے بھی اس طرح بعض ایسے مسائل پہ اختلاف رہتا تھا۔ گزشتہ خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ ہوا ایک دفعہ واقعہ، اور کیونکہ حضرت اسامہ عبادہ بن صامت اولین صحابہ میں سے تھے اور ان کو مسائل کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں سنے ہوئے تھے، اس لیے بڑے تحدی سے ان کے اوپر یہ عمل کرنے اور کروانے والے ہوتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ یہی صحیح ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ ہوا امیر معاویہ سے اختلاف، تو حضرت عمر نے امیر معاویہ کو کہہ دیا کہ یہ ان سے تمہارا کوئی پوچھ گچھ تم نے نہیں کرنا، جو مسائل کے بیان کرتے ہیں ان کو کرنے دیا کرو، اور جب یہ مدینہ آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں دوبارہ یہ بات ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کو واپس بلا لیا ان حالات کی وجہ سے۔ بہرحال حضرت عبادہ کا ایک مقام تھا، وہ بعض باتوں کی تشریح کر سکتے تھے، انہوں نے سمجھی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نہیں تھی، اور اس وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے اور بتا بھی دیا کرتے تھے بعض معاملات میں۔ بعض مثلا لین دین کا معاملہ ہے، بارٹر کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، اس میں یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس وقت یہاں بیان نہیں ہو سکتا، اس میں بھی ان کا اختلاف ہوا تھا امیر معاویہ سے۔ تو بہرحال ان کو پاس دلائل تھے اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی تشریح کی، امیر معاویہ نے اپنی تشریح کی، لیکن ہر ایک کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح اختلاف کرتا پھرے جب تک واضح نص موجود نہ ہو قرآن اور حدیث کی، اور اس زمانے میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بیان کی ہے۔ بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے، اس میں یاد رکھنے والی، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان کے اندر رہنا، بس یہی ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اطاعت کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں ولید سے ملا جو حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد یعنی حضرت عبادہ کی موت کے وقت وصیت کیا تھی؟
تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یعنی حضرت عبادہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جان لے کہ تو ہرگز اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ تو اللہ پر ایمان نہ لائے۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی خیر و شر کی تقدیر پر بھی ایمان نہ لائے۔ بس اگر تو اس کے علاوہ کسی اعتقاد پر مرا تو تو آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام بن ملحان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کا سر دیکھنے لگیں، ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس کے بعد اسی حالت میں سوئے ہوئے تھے، آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت حرام کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ اس سمندر میں سوار ہیں، گویا تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں، یا فرمایا کہ ان بادشاہوں کی طرح ہیں جو تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو بیان کرنے والے نے شک کیا کہ کون سا لفظ فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام کے لیے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے پہلی دفعہ والی بات جو تھی پہلے جو بیان ہو چکی ہے وہ دہرائی۔ کہتی تھی میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پہلے ہی ان لوگوں میں شریک ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت حرام معاویہ بن ابو سفیان کے زمانے میں سمندری سفر میں شامل ہوئیں، اور جو سمندر سے باہر آئیں وہ اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرام کے گھر جاتے تھے، اس لیے ایک محرم رشتہ تھا آپ کا، یہ نہیں کہ ان کی بیوی تھیں ان کے گھر چلے گئے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ حرام ملحان ابن خالد کی بیٹی ہیں، قبیلہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی، انس کی خالہ تھیں، اور ان کی والدہ سلیم کی بہن ہیں، سلیم کی بہن ہیں۔ یہ دونوں یعنی حرام اور سلیم دودھ کے رشتے سے یا کسی نسبتی قرابت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ دوپہر کو بعض دفعہ ان کے ہاں جا کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کیفیت محرمیت جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ یہ محرم تو تھیں، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن کس رشتہ داری کی وجہ سے محرم تھیں اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بہرحال کسی نے کسی تعلق سے محرم کہا ہے اور کسی نے کسی تعلق سے۔ حضرت حرام جب اسلام لائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور عثمان ذو النورین کے زمانے خلافت میں انہوں نے اپنے خامد عبادہ بن صامت کے ساتھ انصار میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عبادہ بن صامت کے ساتھ یہ لکھا ہے تعلق حرام اسلام لائیں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت بھی کی۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین کے زمانے خلافت میں یہ اپنے خامند عبادہ بن صامت کے ساتھ جو انصار میں سے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلی اور سرزمین روم میں پہنچ کر مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ یہ اسی
جو آن وسلم نے ایک خواب کی رویا دیکھی تھی، اس کے مطابق پھر ان کی شہادت بھی ہوئی۔ بخاری کی شرح عمدۃ القاری اور بخاری کی ایک اور شرح ارشاد الساری میں لکھا ہے کہ حضرت ام حرام کی وفات 27 تا 28 ہجری میں ہوئی۔ بعض کے نزدیک ان کی وفات امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے اور سیرت نگاروں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ بحری جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت ام حرام کی وفات ہوئی تھی۔ معاویہ کے زمانے سے مراد حضرت معاویہ کا زمانہ حکومت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ وقت ہے جب حضرت معاویہ نے روم کے خلاف ایک بحری جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ میں حضرت ام حرام بھی اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ شریک ہوئی تھی، اور اسی بحری جنگ سے واپسی پر حضرت ام حرام کی وفات ہوئی تھی، اور یہ واقعہ حضرت عثمان کے دور خلافت کا ہے۔ جنادہ بن ابو امیہ سے مروی ہے کہ جب ہم حضرت عبادہ کے پاس گئے وہ بیمار تھے، ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے، آپ کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تاکہ اللہ آپ کو نفع پہنچائے۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے جن باتوں کی بیعت ہم سے لی وہ باتیں یہ تھیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنی خوشی اور اپنے غم اور اپنی تنگ دستی اور خوشحالی اور اپنے اوپر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور حکومت کے لیے حاکموں سے جھگڑا نہیں کریں گے، حکومت کے لیے حاکموں سے جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن اعلانیہ کفر پر جس پر اللہ کی طرف سے دلیل ہو، سوائے اس کے اس اعلانیہ کفر میں مجبور کیا جائے، واضح ہو باتیں، وہاں اور بات ہے، اور وہ بھی اگر اختیارات ملتے ہیں تب۔ سنابی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گیا جب کہ وہ موت کے قریب تھے، میں رو پڑا تو انہوں نے کہا ٹھہرو، کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی جائے تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور مجھے شفاعت کا حق دیا گیا تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، اور اگر مجھے طاقت ہوئی تو میں تجھے فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہر حدیث جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی جس میں تمہارے لیے بھلائی تھی وہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، سوائے ایک حدیث کے جو میں آج تمہیں بتاؤں گا جب کہ میں موت کی گرفت میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی، یعنی وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ہمیں بعض ایسی باتیں پہنچائیں جو ہمارے لیے علم کے علاوہ، روحانی علم کے علاوہ عملی زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری تھی۔ اب میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، جن میں سے پہلے ہیں سعید سوکھیا صاحب سیریا کے، یہ 18 اپریل کو ان کی وفات ہوئی تھی، اور بہرحال اطلاع دیر سے آئی اس لیے ان کا جنازہ لیٹ پڑھا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم شام کی جماعت کے نہایت مخلص اور قدیم ممبران میں سے تھے۔ انہوں نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا تھا۔ بچپن سے ہی قواعد تجوید اور قراءت القرآن کے ماہر تھے۔ اکثر احمدی احباب کو تجوید القرآن پڑھاتے تھے۔ محترم منیر الحسنی صاحب آپ پر بڑا اعتماد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی لیکن وکالت کا پیشہ اچھا نہیں لگا، اور پھر انہوں نے ٹیچنگ کی لائن اختیار کر لی، اور پورے ملک میں نمایاں اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پڑھایا اور ہیڈ ماسٹر کے عہدے تک ترقی کی۔ مرحوم کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا، ہر کسی کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ چند سال قبل جب عربی ڈیسک نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتب
دوبارہ نشر کیں، ترجمہ کر کے پھیلائیں، تو آپ نے سب کا مطالعہ کیا جو ہوئی تھیں، اور کہا کرتے تھے کہ اتنا لمبا عرصہ احمدی رہنے کے بعد اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں کیا فرمایا ہے۔ اب پہلی دفعہ مجھے جماعت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے۔ اب میں حقیقی اسلام احمدیت کے بارے میں نئے طرح سے معلومات حاصل کر رہا ہوں، اور آپ کے اخلاق اور حسن معاشرت اور سخاوت اور خودداری اور عزت نفس اور بغیر کسی معاوضے کی خواہش کے دوسروں کی مدد جیسے خصائل آپ کو ہر جاننے والا بیان کرتا ہے، اور بہت متاثر تھا ان سے، اور ہر جاننے والا آپ سے انہی خصائل کی وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اپنے کام میں مگن رہنے والے تھے، ہنسمکھ تھے، مہربان باپ تھے، مخلص خامند تھے۔ آپ کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، نمازوں اور عبادات کے پابند تھے۔ جب بھی کوئی رقم ملتی چندہ ادا کرتے، بسا اوقات ساری رقم ہی چندے میں دے دیتے۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے محمد صاحب اور چھوٹے بیٹے جلال الدین صاحب احمدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کی درجات بلند کرے، اور ان کی اولاد کے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے، اور باقی اولاد کو بھی حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم الطیب العبیدی صاحب تیونس کا۔ یہ 26 جون کو 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنے علاقے میں اکیلے احمدی تھے، نہایت مخلص اور جماعت اور امام وقت سے بہت محبت کرنے والے، خلافت سے محبت کرنے والے۔ اپنی ساری عمر تقریباً مساجد میں گزاری، قرآن کے عاشق تھے، بہت زیادہ ذکر الہی کرنے والے انسان تھے۔ جماعت کا تعارف ہونے پر بغیر دیر کیے مرکز پہنچے اور فوراً بیعت کر لی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے عاشق تھے۔ جمعہ کی ادائیگی کے لیے تقریباً 5 گھنٹے ریل گاڑی کا سفر کر کے پہنچتے تھے مرکز میں۔ بہت بہادر انسان تھے، جس سے بھی ملتے احمدیت کا تعارف کراتے۔ اپنے خاندان اور معاشرے کی طرف سے ان پر بڑا دباؤ تھا، لیکن یہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بیعت کے پہلے دن ہی دل کھول کر چندہ دینا شروع کر دیا۔ جب انہیں نظام وصیت کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً وصیت کر لی۔ نوجوانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت تلقین کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے میرے مال میں بہت برکت پڑی ہے۔ مرحوم کو حج بیت اللہ کی بھی توفیق ملی۔ جماعت اور خلافت کے عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم و مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں اور نیک تمنائیں ان کی اولاد کے حق میں اور بیویوں کے حق میں قبول فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرمہ محترمہ امت الشکور صاحبہ کا، جو خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ 3 ستمبر کو ان کی وفات ہوئی ہے 79 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جیسا کہ بتایا میں نے، خلیفہ مسیح ثالث کی بیٹی تھیں، اس لحاظ سے مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، اور ننیال کی طرف سے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی نواسی تھیں۔ 1940 میں قادیان میں اپریل 40 میں قادیان میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی، پھر بی ایڈ لاہور سے کیا۔ ان کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی سے ان کی جو عبداللہ خان صاحب کے بیٹے شاہد خان صاحب سے ان کی شادی ہوئی تھی، ان سے ان کی اولاد ہے، جن میں 2 لڑکے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک ان کے بیٹے عامر احمد خان وقف زندگی ہیں، اور طریقہ جدید میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ان کے 2 نواسے بھی اس وقت جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری شادی ان کی ڈاکٹر مرزا لائق صاحب ہوئی تھی، ان سے اولاد کوئی نہیں ہے۔ ان کو جماعتی کی کوئی بڑی خدمات تو نہیں، لیکن عمومی طور پر مختلف رنگ میں مختلف جماعتی اداروں میں یا شعبوں میں لجنا کے ان کو کام کرنے کی توفیق ملی، اور ہر ایک لکھنے والے نے یہی لکھا ہے، بڑے تعاون سے اور بڑی عاجزی سے ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں۔
لکھنے پڑھنے کا بھی ان کو شوق تھا، تو انہوں نے حضرت اماں جان کی سیرت بھی لکھی ہے. پھر ایک دوسری کتاب حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ کی لکھی ہے کہ مبارکہ کی کہانی، مبارکہ کی زبانی. پھر یہ تیسری کتاب بھی ہے کہ انہوں نے اس کا مسودہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اشاعت نہیں ہو سکی حالات کی وجہ سے. جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بیگم حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانے پر مشتمل ہے. تو یہ 3 کتابیں بھی ہیں ان کی لجنہ کے لیے. اچھی ایک لٹریچر ہے لجنہ کے لیے. ان کی نواسی ملات کہتی ہیں کہ میری نانی ہمیشہ یہ کہا کرتی تھیں کہ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا تھا کہ مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے کہتی ہیں میں نے دیکھا ان کو کہ آخری بیماری میں بھی کہ مسکرا کر دیکھتی تھی اور تکلیف میں بھی مسکراتی رہتی تھی. کافی تکلیف دہ بیماری تھی ان کی، آخر میں پتہ لگا کہ کینسر ہے، اور لیکن بڑے حوصلے اور صبر سے انہوں نے برداشت کیا. ہمیشہ ہی خلیفہ ثالث بھی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے ہر تکلیف بڑی صبر سے برداشت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں اور ان کی اگلی نسل کو بھی خلافت اور جماعت سے ہمیشہ وفا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، ایک اور ہے کہ آج کیونکہ خدام الاحمدیہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس لیے زور اور جمعہ اور عصر کی نمازیں جمع ہوں گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.